انسان، حیوان، چرند پرند، کوئی بھی ہو، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہی ہے، دور سے کہیں بلی نظر آتی ہے تو وہ مرغی بچوں کے سامنے اپنے پر پھیلا کر کھڑے ہو جاتی ہے، اس بلی کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ مرغی جانتی ہے کہ میں بلی کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، لیکن وہ ماں ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بلی کا شکار بھی ہوتا نہیں دیکھ سکتی، لہذا وہ فیصلہ کرتی ہے کہ گو میں مر جاؤں گی، لیکن پہلے تم مجھ سے نمٹو گی، پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ایک چڑیا نے کمرے میں گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور اس میں اس کا بچہ ہے، تو وہ چڑیا پانی لینے کے لیے، دانہ لینے کے لیے باہر چلی جاتی ہے، قدرتاً کوئی آدمی کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اب وہ ماں پریشان ہے، اس کے چونچ میں دانہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے، اور وہ کبھی اڑتی ہوئی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے کہ دروازہ کھلے اور میں اپنے بچے کو یہ پانی پہنچاؤں۔ حالانکہ بار بار اڑنے سے اس کو خود پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی اس کی چونچ میں ہے، مگر وہ پانی خود نہیں پیتی، اپنے بچے کے لیے بچا کے رکھتی ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ اسی وقت اندر جا کر اپنے بچے کے منہ میں پانی ڈال دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک درخت پر گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت بچے تھے۔ انہوں نے چڑیا کے وہ بچے اٹھا لیے اور چل پڑے۔ چڑیا کہیں دانہ چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے ان کے سر کے اوپر ایک چڑیا اڑ رہی ہے اور آوازیں نکال رہی ہے۔ وہ اس آواز کو نہ سمجھے کہ یہ مجھے کیا میسج دے رہی ہے، چلتے گئے، چڑیا بھی ان کے سر پہ چکر لگاتی رہی، آواز نکالتی رہی، حتیٰ کہ کچھ دیر کے بعد وہ تھکی ہوئی چڑیا ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا۔ پھر ان سب کو لے کر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تھی تو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے جواب پوچھتے تھے۔ چنانچہ اس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، ماں دانہ چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تم نے بچوں کو پکڑ لیا، ماں واپس آئی تو گھونسلہ خالی دیکھا، پریشان ہو کر وہ بچوں کی تلاش میں نکلی، جب تمہارے ہاتھ میں بچے دیکھے وہ تمہارے سر پر چکر لگاتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ مجھے میرے بچوں سے جدا مت کرو، میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گی، مگر تم اس کی بات کو نہ سمجھے۔ تو اس چڑیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ شخص میرے بچوں کو آزاد نہیں کرتا تو پھر میرا گرفتار ہو جانا بھی بہتر ہے، میں قید تو ہو جاؤں گی مگر بچے تو میرے ساتھ ہوں گے۔ تو وہ چڑیا تمہارے کندھوں پر آ کر بیٹھ گئی، تم نے اسے بھی پکڑ لیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا کہ جائیں اور گھونسلے میں اس ماں اور بچوں کو جا کر دوبارہ چھوڑ کر آئیں۔
اب مرغی اور چڑیا کتنی ننھی منی سی جان ہے، لیکن ان میں بھی محبت کی یہ حد ہے، تو انسان تو پھر انسان ہے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہر بندہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 عورتوں کا مقدمہ آیا، وہ دونوں اپنے بچوں کو لے کر گاؤں سے شہر کی طرف کسی کام کے لیے آ رہی تھیں۔ راستے میں بھیڑیے نے حملہ کیا اور ان میں سے ایک عورت کے بچے کو وہ لقمہ بنا کر لے گیا۔ پہلے تو وہ عورت روتی رہی، پھر معلوم نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے دوسری عورت سے یہ کہنا شروع کیا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ میرا بیٹا ہے، مجھے دے دو۔ اب دونوں کے درمیان ایک ڈسپیوٹ بن گیا۔ ایک کہتی یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہتی یہ میرا بچہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ آیا تو آپ حیران تھے کہ آخر فیصلہ کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت بات سجھا دی، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس بچے پر 2 عورتیں ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، میرے پاس چھری لاؤ، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا، ایک ٹکڑا ایک عورت کو، دوسرا دوسری عورت کو دوں گا۔ جب آپ نے چھری منگا لی اور ان عورتوں کو یقین ہو گیا کہ آپ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، تو ان میں جو اصل ماں تھی وہ پریشان ہوئی، رو کر کہنے لگی کہ حضرت یہ بچہ بھلے اس دوسری عورت کو دے دیں، کم از کم میں اس بچے کو اپنی زندگی میں زندہ تو دیکھ سکوں گی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اصل ماں کون ہے، لہذا انہوں نے بچہ اسی کے حوالے کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ ایک مانگنے والی عورت آئی، اس کے 2 بچے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو 3 کھجوریں دیں۔ اس نے 1 کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اور تیسری کھجور خود کھانے کی بجائے انتظار کرنے لگ گئی۔ جب دونوں بچوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجوریں کھا لی تو ماں نے جو اپنے حصے کی کھجور تھی اس کے پھر 2 حصے کیے اور آدھا ٹکڑا ایک بچے کو آدھا دوسرے کو دیا، وہ کھجور بھی بچوں نے کھا لی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بتلایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچے کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ کھاتا بچہ ہے اور اس کی خوشی اس کی ماں کو ہوا کرتی ہے۔ یہ بالکل وہی والا معاملہ ہے کہ ہجرت کے سفر میں نبی علیہ السلام ام ایمن رضی اللہ عنہا کے گھر آئے۔ صدیق اکبر عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کی بکریوں کا دودھ نکال سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بکریاں بوڑھی ہیں، دودھ نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ اجازت دے دیں۔ اس نے اجازت دی۔ صدیق اکبر عنہ برتن لے کر بیٹھے، بکری نے دودھ دینا شروع کیا تو وہ برتن بھر کر اس پر کپڑا ڈال کر اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائے اور پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب خوب نوش فرمایا تو صدیق اکبر عنہ تو عاشق تھے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دودھ پیا، فشاربہ حتی رضیت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر دودھ پیا حتیٰ کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ اب دودھ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں اور صدیق اکبر عنہ کا دل خوش ہو رہا ہے۔ یہی حالت ماں کی ہوتی ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے اور ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بچے نے ٹھیک طریقہ سے دودھ کو پی لیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہر عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ماں بننے کی فطری خواہش رکھ دی ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست انجینئر تھے،
بہت کھلا رزق اللہ نے دیا تھا، بڑی کوٹھی تھی، کار تھی، دنیا کی بہاریں تھیں، اتنا خوبصورت ان کا گھر تھا، لیکن جو عورت ان کی بیوی کو ملنے جاتی تو ان کی بیوی اداس نظر آتی۔ ہر عورت سوچتی کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی، لکھی پڑھی، بڑے خاندان سے ہے، مال دولت کی کمی نہیں، محبت کرنے والا خاوند بھی موجود ہے، پھر یہ کیوں پریشان ہے؟ تو جب پوچھتے تو وہ عورت جواب دیتی کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت دی، کاریں دیں، بہاریں دیں، روٹی بھی دی، بوٹی بھی دی، بس میرے دل کی ایک تمنا ہے کہ میرا اتنا خوبصورت گھر ہے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کرتا، کوئی میرا بیٹا ہوتا جو یہاں کھیلتا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ چنانچہ دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہونے کے باوجود وہ عورت اس لیے اداس تھی کہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ پھر وہ بتاتی میں نماز پڑھتی ہوں تو اپنی اولاد کی دعا مانگتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں تو اولاد کی دعا مانگتی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں تو اس کے بعد اولاد کی دعا مانگتی ہوں، میں رمضان کے روزے افطار کرتے ہوئے اولاد کی دعا مانگتی ہوں، اگر کسی عالم ولی کی محفل میں جانا پڑے تو میں اس محفل میں اولاد کی دعا مانگتی ہوں۔ میں ایک مرتبہ عمرے پر گئی، میں نے طواف کر کے اولاد کی دعا مانگی، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اولاد کی دعا مانگی، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ کر دعا مانگی۔ میری تو ہر وقت اللہ سے ایک ہی فریاد ہے، اللہ مجھے اولاد والی نعمت عطا فرما۔ حالانکہ یہ ماں جانتی ہے کہ جب مجھے اولاد کی امید لگے گی تو 9 مہینے میرے بالکل بیماری کی حالت میں گزریں گے۔ کئی عورتوں کو پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی مرض ہوتی ہے، اکثر عورتوں کو کھانا اچھا نہیں لگتا، گوشت کی سمیل اچھی نہیں لگتی، جس کی وجہ سے ان کو ہر وقت ابکائیاں آتی رہتی ہیں۔ اب 9 مہینے اس بیماری کی حالت میں گزارنا کہ جسم ہر وقت تھکا ہوا ہے، کمزوری ہے، کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا، بیماری ہے، مگر وہ عورت اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آئے گا تو وہ اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ماں بننے کی تمنا ایسی کہ وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو پھر کئی سال کے لیے مجھے 24 گھنٹے کی انتھک خادمہ بننا پڑے گا۔ میں پہلے اس کو پلاؤں گی، بعد میں خود پیوں گی، پہلے اسے کھلاؤں گی، بعد میں خود کھاؤں گی، میں پہلے اسے سلاؤں گی، بعد میں خود سوؤں گی، مجھے ساری رات بچے کی خاطر جاگنا پڑے گا، مگر وہ یہ ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ بچے ہونے کے بعد خاوند سے میل ملاقات کا وہ معاملہ نہ رہے گا جیسے پہلے تھا، مگر وہ اپنی جنسی خواہش کو بھی دبا دیتی ہے اور بچے بننے کی خواہش اس پر غالب آتی ہے، دعا کرواتی ہے، کہیں سے کھجوریں دم کرواتی ہے، دوائیاں لیتی ہے، ہر وقت کی یہ تمنا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ عورت کے دل میں فطری طور پر ماں بننے کی تمنا کیسی ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی ہے، اسے یقین نہیں آتا، بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے ماں کو کہ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ ساری زندگی کے غم بھول جاتی ہے، اسے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کی توجہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی، وہ تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہے، بس اسے بچہ یاد ہوتا ہے۔
چنانچہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب شادی ہوئی تھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ بازار جاتی تھی، اپنے جوتے خریدتی تھی، اپنے کپڑے خریدتی تھی، اپنی ضرورت کا سامان خریدتی تھی۔ اب اولاد ہونے کے بعد اس کی انداز بالکل بدل گیا۔ اب اگر کبھی وہ خاوند کے ساتھ جاتی بھی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہے، میرے بچے کے جوتے ایسے ہوں، میرے بچے کے کپڑے ایسے ہوں، میرے بچے کا فیڈر ایسا ہو۔ اب اسے اپنا آپ یاد نہیں ہوتا، اب اس کے سامنے اپنا بچہ ہوتا ہے جس کی ضرورت کو پورا کر کے وہ خوش ہوتی ہے۔ چنانچہ جب دیکھو بچے میں مصروف، نہ اسے سونا یاد ہے نہ کوئی اور کام یاد ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو گیا اور گود میں لے کے بیٹھنا پڑا تو وہ پوری رات بیٹھ کے گزار دیتی ہے، ساری رات جاگتی رہی، بچہ سویا رہا۔ جب اس کے سونے کا وقت آیا تو بچہ اس وقت اٹھ گیا تو یہ پھر بچے کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہے، اپنی نیند قربان، کھانا پینا قربان، آرام قربان، اپنی خواہشات قربان۔ یہ ماں بھی کیا عجیب چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے محبتوں کا ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ بچے کے ہنسنے سے وہ ہنس پڑتی ہے اور بچے کے رونے سے رو پڑتی ہے۔ بچہ اس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ اہم شخصیت بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی محبتوں کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے اپنی بہن سے اس کو بڑا پیار تھا، بچہ ہوا، اس کی بہن بچے سے پیار نہیں کرتی تو یہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتی۔ جو اس کے بچے سے پیار کرے یہ اسے اپنا سمجھتی ہے، اور جو بچے سے پیار نہ کرے یہ اسے اپنا غیر سمجھتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کچن میں کھڑی ہوتی ہے، سالن پکا رہی ہوتی ہے، آواز سننے کے لیے اس کے کان متوجہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں بچہ سویا ہوا ہے، ذرا کھٹکا ہوگا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگی جاتی ہے، پہلے بچے کو اس کی ضرورت پوری کرتی ہے، بعد میں آ کے پھر کھانا بناتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ کسی دن گھر کی صفائیاں کرتی رہی، کپڑے دھوتی رہی، بہت تھکی ہوئی تھی اور چاہتی ہے کہ میں بس عشاء کے بعد سو جاؤں، مگر عشاء کے بعد اس کا بچہ کسی بیماری کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے، اس ماں کو سونا بھول جاتا ہے، یہ پھر جاگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ جسم ٹوٹا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، نیند کی طلب ہے، آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں، مگر ماں بھی تو ہے۔ اب یہ اپنی نیند کو قربان کرتی ہے اور بچے کو پھر اٹینڈ کرتی ہے، گود میں لے کر بیٹھتی ہے۔ ہم نے تو یہاں تک واقعات سنے کہ پہلی راتوں میں، پہلے وقتوں میں جب ماں اپنے بچے کو ساتھ لے کے سوئی ہوتی تھی تو اس وقت ڈائپر تو ہوتے نہیں تھے، اگر بچہ رات کو پیشاب کر دیتا تھا تو ماں بچے کو اٹھا کے خشک جگہ پہ لٹا دیتی تھی اور خود اس گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی۔ ہر چیز قربان کر دیتی ہے، اس کو تنخواہ تو کوئی نہیں مل رہی، اس کی محبت اس کو مجبور کر رہی ہے، یہ اپنی محبت کی وجہ سے بچے کی باندھی بن گئی ہے۔